قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں، مضمون نمبر 18، جس کا عنوان ہے قاری کی اہمیت اور مصنف کی موت۔ مصنف کی موت کے عنوان سے فرانس کے مشہور نقاد رولاں بارتھ نے ایک مضمون لکھا ہے، جس کے آغاز ہی میں وہ کہتا ہے کہ اپنی کہانی ساراسین میں بلزاک ایک خواجہ سرا کا ذکر کرتا ہے جو ایک خاتون کے بھیس میں تھا۔ بلزاک کہتا ہے کہ وہ خاتون ہر طرح کے ناگہانی خوف کے ساتھ اپنی بہادری کے محمل دکھاؤں کے ساتھ موجود تھی۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد رولاں بارتھ پوچھتا ہے کہ کون اس طرح بات کرتا ہے؟ کیا یہ کہانی کا ہیرو ہے جو اس عورت کے بھیس میں ہے، یا یہ بلزاک کے پس پردہ جو انسان ہے وہ ہے جس کے ذاتی تجربات نے اسے عورت کا ایک فلسفہ مہیا کر دیا ہے، یا یہ بلزاک مصنف ہے جو نسوانیت کے بارے میں کچھ ادبی خیالات رکھتا ہے؟ یہ آفاقی دانائی ہے یا رومانٹک نفسیات، ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریر دراصل ہر آواز اور ہر بنیاد کی تقریب ہے۔ تحریر ایک غیر جانبدار حالت ہے، اس میں باقی جو کچھ رہتا ہے وہ صرف وہ جسم ہے جو لکھتا ہے۔ جیسے ہی یہ تحریر شروع ہوتی ہے، مصنف اپنی موت کے عمل میں داخل ہونے لگتا ہے۔ پہلے معاشرے میں شیمین ہوتے تھے جس کے بیانیے کے عمل ہی میں سب کچھ ہوتا تھا، خود اس کا اپنا جینیس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن مصنف ایک جدید کردار ہے جس کے بارے میں رولاں بارتھ کہتا ہے کہ اس کردار کو ہمارے معاشرے نے پیدا کیا ہے۔ مصنف کا تصور عہد وسطیٰ سے آیا۔ یہ نتیجہ ہے انگریزوں کی تجربیت پسندی کا، فرانسیسی اقلیت پسندی کا اور اصلاح یورپ ریفارمیشن کے زمانے کا۔ ذاتی یقین جس سے فرد کی اہمیت اور عظمت سب کے دل پر نقش ہو گئی، چنانچہ پازیٹیوزم یعنی اثباتیت سرمایہ دارانہ آئیڈیالوجی کا نقطہ عروج ثابت ہوئی، اور اسی وجہ سے مصنف کی شخصیت کو سب سے زیادہ اہمیت مل گئی۔ چنانچہ آج بھی مصنف کو ادبی تاریخ میں سب سے نمایاں پوزیشن حاصل ہے۔ مصنفوں کی اس سوانح عمری کو آج بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور ادیبوں کے شخصی انٹرویو بھی رسالوں میں شائع ہوتے ہیں۔ ہم عصر کلچر میں آج بھی مصنف کی شخصیت کو مرکزی مقام حاصل ہے، اور نہ صرف اس کی شخصیت کو بلکہ اس کی تاریخ کو، اس کے ذوق کو، اس کے جذبات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تنقید میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ بادلیئر کی شخصیت کی ناکامی اس کی فنکارانہ کامیابیوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ بادلیئر کی دلکشی اور بڑھ جاتی ہے، اور یہی تاثر فان گاگ کے جنون کا بھی ہے۔ فان گاگ کا جنون بھی اس کے آرٹ کی دلکشی کو بڑھا دیتا ہے۔ آرٹ کی وضاحت اور اس کی تعبیر کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس کے خالق کی شخصیت میں تلاش کر لیا جاتا ہے۔ مصنف کی مملکت اب بھی بہت طاقتور ہے، اتنی کہ جدید تنقید نے اس کے استحکام کو قائم ہی رکھا ہے، کمزور نہیں کیا۔ جدید تنقید میں کچھ لوگوں نے مصنف کی اس اہمیت کو کم کرنے کی کوشش ضرور کی، لیکن کم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ فرانس میں ملارمے نے کہا ہے، پہلا وہ آدمی ہے جس نے یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ مصنف کی جگہ زبان کو یہ مقام حاصل ہے کہ دراصل مصنف نہیں بولتا بلکہ زبان بولتی ہے۔ لکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ابتدائی طور پر عدم شخصیت کے ذریعے اس مقام تک پہنچا جا سکتا ہے جہاں مصنف نہیں بلکہ زبان کام کرتی ہے۔ ملارمے کی مکمل بوتیقہ اس بات میں مضمر ہے جہاں وہ مصنف کو ہٹا کر مصنف کے فرائض خود تحریر کو عطا کرتا ہے۔ ویلری اپنی انا کی نفسیات میں الجھا ہوا تھا، کلاسیکیت کا بہت زیادہ ماننے والا بھی تھا، اس لیے وہ مصنف کا مذاق اڑاتا ہے اور مصنف کی لسانی کارکردگی کی اتفاقی اور حادثاتی نوعیت پر زور دیتا ہے، اور اپنی نثر کی تحریروں میں وہ بنیادی طور پر ادب کی زبانی وربل صورتحال پر زور دیتا ہے، اور مصنف کی داخلیتی انٹیریورٹی کو محض وہمہ ٹھہراتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سریلزم بھی زبان کو آزاد اور خود مختار حیثیت نہیں عطا کرتی، چونکہ زبان خود ایک نظام ہے اور سریلزم اس نظام میں اچانک تبدیلیاں کرتی ہے۔ اسی کو سریلسٹ تحریروں کا شوق کہا جاتا ہے۔ سریلسٹ تحریروں کے سلسلے میں ہاتھ دماغ سے زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس طرح مصنف کا جو امیج ہے اس کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ مصنف خود کتاب کا ماضی ہوتا ہے، مصنف پہلے ہوتا ہے اور کتاب اس کے بعد۔ مصنف کتاب سے پہلے غور و فکر کرتا ہے،
زندگی کے دکھ سہتا ہے جو ایک باپ اور بیٹے میں تعلق ہوتا ہے، وہی تعلق مصنف اور کتاب میں ہوتا ہے۔ بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ لکھنے والا خود اپنی کتاب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی وجود ایسا نہیں ہوتا جو کتاب سے پہلے ہو، یا اپنی تحریر سے زائد متن الفاظ کی ایک لکیر نہیں ہوتی، بلکہ مختلف جہتیں رکھنے والا ایک ایسا مقام ہوتا ہے جس میں کئی تحریریں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی رہتی ہیں۔ متن اوریجنل نہیں ہوتا، بلکہ حوالوں اور اقتباسات اور ٹکڑوں کے تانے بانے پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا تعلق کلچر کے ہزاروں ماخذوں سے ہوتا ہے۔ لکھنے والے کی قوت تو بس اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ مختلف تحریروں کو ملا کر ایک کر دیتا ہے۔ کچھ تحریروں کے اثرات اور اقتباسات کا مقابلہ وہ دوسری تحریروں سے کرتا ہے۔ اس طرح وہ بس کسی ایک تحریر پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جاتا، اور پھر یہ ساری تکثیریت ایک وحدت میں جمع ہو جاتی ہے، اور وہ وحدت دراصل قاری ہوتا ہے، مصنف نہیں۔ قاری میں وہ سارے حوالے آ کر موجود ہو جاتے ہیں جو تصنیف کے پردے میں ہوتے ہیں، یعنی جن سے مل کر وہ تصنیف مرتب ہوتی ہے۔ قاری کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، کوئی اس کی سوانح عمری نہیں ہوتی، کوئی بایوگرافی نہیں ہوتی۔ قاری ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، اس کی کوئی نفسیات نہیں ہوتی۔ وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس میں سارے نشانات جن سے تحریر مرتب ہوتی ہے موجود ہوتے ہیں۔ قاری ہی معنی کو موجود بناتا ہے، ورنہ متن میں معنی بالقوہ موجود ہوتے ہیں۔ نئی تنقید یہ کہہ رہی تھی کہ متن خود مختار اور خود کفیل ہوتا ہے، لیکن بعد میں تنقید میں اس کے خلاف رد عمل ہوا، اور یہ احساس ہو گیا کہ جیسے ہی ہم کوئی متن پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں معنی کی چمک پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم کوئی شعر پڑھتے ہیں ہمارا ذہن اتنے لاشعوری مقامات سے گزرتا ہے کہ خود ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمارا ذہن کئی کڑیوں کو ملاتا ہے اور ربط پیدا کرتا ہے۔ قاری کا ذہن قرأت کے دوران بھی فعال رہتا ہے، اور اسی سے قاری کے ذہن میں معنی پیدا ہوتے ہیں۔ دراصل نئی تنقید ہی نے قاری اساس تنقید کی بنیاد رکھی، لیکن جرمنی میں قاری اساس تنقید کا تعلق مظہریت اور تفہیمیت سے ہے۔ تفہیمیت اس مسئلے سے بحث کرتی ہے کہ معنی کس طرح سمجھ میں آتے ہیں، یہ تفہیم کے عمل کی نوعیت کیا ہے۔ تفہیمیت کی تاریخ عمر کی رسمیہ سے بھی زیادہ قدیم ہے، اور مسیحی دستاویزات کو سمجھنے کے سلسلے میں بھی اسے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ انجیل کی تشریحات بھی تفہیمیت کی مدد سے کی جاتی ہیں۔ شلائر ماخر نے اسے انجیل ہی نہیں بلکہ اور متون کو سمجھنے میں بھی استعمال کیا ہے۔ اسی تفہیمیاتی روایت کو آگے بڑھانے میں شلائر ماخر کا شاگرد دلتے بھی شریک تھا۔ مظہریت بھی ایک طرح کی تفہیمیت ہے، چونکہ مظہریت بھی یہی بتانا چاہتی ہے کہ معنی کس طرح شعور میں قائم ہوتے ہیں۔ تفہیمیت کے سلسلے میں گدامر بھی کھیل کی تمثیل سامنے لاتا ہے۔ کھیل میں ہم کھیل سے باہر نہیں رہتے بلکہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ قاری اساس تنقید کو مظہریت کی بنیاد استوار کرنے والا نقاد وولف گانگ ایزر ہے۔ قرأت اور قاری کے سلسلے میں وولف گانگ ایزر کی کتابیں بہت مقبول ہیں۔ وولف گانگ ایزر مظہریت کا ترجمان ہے۔ اس نے مظہریت کی بنیاد پر جمالیات کے نظریہ قبولیت کو مقبول بنایا ہے۔ ایلزمیٹ فرونڈے نے وولف گانگ ایزر کو قاری اساس تنقید کا سب سے با اثر نقاد بتایا ہے۔ ایزر نے کہا کہ قرأت ایک طرح کا سابقہ انٹریکشن ہے اور متن اور قاری کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ ایزر کہتا ہے کہ فن پارے کے دو سرے ہوتے ہیں، فنی سرا اور جمالیاتی سرا۔ فنی سرا مصنف کا متن ہوتا ہے، اور جمالیاتی سرا وہ ہوتا ہے جس سے قاری لطف اندوز ہوتا ہے۔ ایزر کہتا ہے کہ نقاد کا کام متن کی وضاحت کرنا نہیں ہے بلکہ قاری پر متن کے اثر کو بیان کرنا ہے۔ قرأت چونکہ تاریخی تناظر میں واقع ہوتی ہے، متن قاری تک کبھی خالص حالت میں نہیں پہنچتا بلکہ اپنے عہد کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے۔ وولف گانگ ایزر کا ایک ساتھی رابرٹ یاؤس کہتا ہے کہ ہر عہد میں قاری کے لیے افق اور توقعات ہورائزن اینڈ ایکسپیکٹیشن مختلف ہوتی ہیں۔ یاؤس کہتا ہے کہ فن پارے کے جو معنی کسی عہد میں متعین ہو جاتے ہیں وہی ہمیشہ قاری کے لیے لازمی نہیں ہوتے۔ فن پارے ہر عہد میں قاری کو ایک ہی چہرہ نہیں دکھاتے۔ یاؤس کہتا ہے کہ ہر عہد میں قاری کی توقعات مختلف ہوتی ہیں، اور وہ انہی بدلی ہوئی توقعات کے مطابق
فن پارے کو پڑھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ادبی افق پر تبدیلیاں برابر آتی رہتی ہیں۔